السلام علیکم خواتین و حضرات اینڈ ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف او پی ڈی لائیو آن ہیلتھ ٹی وی. میں ہوں آپ کا ہوسٹ ڈاکٹر جہانزیب مغل, کنسلٹنٹ میکسیلوفیشل سرجن. اس پروگرام کو آپ لائیو ریڈیو پہ بھی سن سکتے ہیں, ضیاء الدین یونیورسٹی FM 98.2. آپ اس پروگرام کے دوران لائیو کال بھی کر سکتے ہیں 021353057778 اور 9 پر, اور آپ اس پروگرام کا فیڈ بیک بھی ہم کو ضرور دیجیے گا opd@health-tv.tv پر. خواتین و حضرات, آج کا جو پروگرام ہے وہ ان کنٹینیویشن ہے پچھلے ہفتے کے پروگرامز پر, اور لاسٹ 2 ہفتے جو میں نے آپ کو جو انفارمیشن دی تھی وہ تھی ریگارڈنگ وائٹ لیجنز, یعنی کہ منہ میں جو سفید دھبے یا سفید داغ یا سفید لیجنز بیماریاں اگر موجود ہوں. ان میں نے آپ کو 4 سب سے عام وجوہات بتائی تھیں جس کو ہم پہچانتے ہیں اور جن کا علاج صحیح وقت اگر کر لیا جائے تو کامیاب بھی ہے, اور یہ کچھ 80% کے قریب سفید دھبوں کی کہانی ہے جو کہ یا تو کسی فنگس جراثیم سے ہوتی ہیں, کسی تیز نوکیلی دانت یا نکلی داڑھ کے رگڑنے کے وجہ سے ہوتی ہیں, یا تو کوئی جلد نما بیماری ہو جائے منہ میں اس کی وجہ سے بھی ہوتی ہے. یہ خطرناک اتنی زیادہ نہیں ہوتی ہیں اگر صحیح وقت پہ ان کا علاج ہو جائے. جہاں تھوڑی سی آپ کے ڈاکٹر کے ذہن میں شک و شبہات آ جائیں کہ جی یہ دوائی کے علاوہ اور احتیاطی تدابیر کرنے کے علاوہ نہیں جا رہی, تو اس صورت میں پھر اس کی مزید تحقیق انویسٹیگیشن کرنی پڑتی ہے کہ یہ کیا ہے, اور اس کا خواتین و حضرات 3 پروگرام سے میں بول رہا ہوں. پلیز اب آپ اس بات کو یقینی طور پہ اس پہ بھروسہ کرنا شروع کر دیں کہ پھر اس میں بائیوپسی کی ضرورت ہوتی ہے, اور بائیوپسی جو ہے وہ ایک خطرناک عمل نہیں ہے. بائیوپسی سمپلی گوشت کے ٹکڑے کو لینے کا ایک عمل ہے. یہ کہاں کی سینس ہے کہ جب آپ کے منہ میں اتنی بڑی چیز آپ پال سکتے ہیں اور اس سے آپ نہیں ڈرتے, تو اس کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا دینے سے آپ ڈرتے ہیں. ایک کالر نے ہمیں کہا کہ جی بائیوپسی اگر گندے اوزاروں سے کر دی جائے تو یہ ہوتا ہے کہ جی خدا نخواستہ ہیپاٹائٹس نہ ہو جائے. بالکل جی صحیح بات ہے, گندے اوزار ہوں گے جراثیم شدہ تو بالکل یہ ہو سکتا ہے, لیکن ہیپاٹائٹس ہو بدقسمتی سے ایک تو نہیں ہونا چاہیے, لیکن اگر ہو بھی, میں آپ سے چلیں گے مزید اس پہ سوال ڈالتا ہوں کہ اگر ہو بھی جائے تو آپ کے کینسر کے علاج سے اس کے کیا تعلق ہے. اگر آپ کو کینسر ہے اور ڈاکٹر اس کی ڈائگنوسس کرنا چاہتا ہے تاکہ صحیح وقت پہ آپ کا علاج ہو جائے, تو اس کے بغیر تو یہ پاسبل ہی نہیں ہے. تو آپ اپنی ڈاکٹری چھوڑیں برائے مہربانی, اپنے رشتہ داروں سے بھی کہیں اپنی ڈاکٹری چھوڑیں. جو ڈاکٹر کو ڈاکٹری کرنی چاہیے, جس کی وہ کوالیفائڈ ہے, جس کو دنیا کے عالمی اداروں نے کہا ہوا ہے کہ جی ہاں یہ اس چیز کا ماہر ہے, اس کو اپنا کام کرنے دیں. اس معاشرے کے اندر اور تھرڈ ورلڈ کنٹریز میں انڈیا, پاکستان, سری لنکا, بنگلہ دیش, یہ تمام ہمارے کولیگز کا ایک متفقہ طور پہ ہماری پریشانی اس بات کی ہے کہ مریض بگڑ جاتے ہیں اس سٹیج پہ کہ جب لوگ ڈاکٹر کی ایڈوائس کو اگنور کرتے ہیں یا اپنے ایکسپیرینس یا کسی کی سنی ہوئی بات کو زیادہ ترجیح دے دیتے ہیں. ایک مثال دوں گا, اگر تمام بیماریاں ایک جیسی ہوتی تو پھر الگ الگ مریضوں کو OPD میں نہیں دیکھا جاتا. ہم صرف اس وقت کا انتظار کرتے اور ہم کہتے کہ جی 10 مریض ہو گئے, اب سب کو ایک ساتھ لے آؤ, اور ہم 10 کے 10 سے 4 سوال پوچھتے اور ہم 10 کے 10 کو کہہ دیتے کہ اچھا بھائی تم لوگ یہ کرو. ایسے نہیں ہوتا ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ ہر انسان, ہر جسم, ہر لائف, ہر سٹائل, اور بیماریوں کے اندر بھی ہر بیماری مختلف ہوتی ہے آپ کے حساب سے, اور اسی وجہ سے آپ کا علاج. اب کوئی کہے کہ جی مجھے بھی سفید دھبا تھا, ڈاکٹر صاحب نے مجھے ایک کیپسول دیا میں تو ٹھیک ہو گئی. صحیح بات ہے, شاید وہ فنگس تھا, لیکن اگر کسی کو سفید دھبا نکلی دانت کے رگڑ کے وجہ سے لگ رہا ہے تو وہ تو نہیں کیپسول سے جائے گا نا, لیکن اس کا فیصلہ کون کرے گا؟ ڈاکٹر, آپ نہیں. جی کالر ہیں ہمارے ساتھ. السلام علیکم. السلام علیکم ڈاکٹر صاحب.
جی کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ نام بتائیے، کہاں سے فون کر رہے ہیں؟ یہ ڈاکٹر صاحب میں راجمنڈی سے بول رہا ہوں، احمد بول رہا ہوں. جی جی ڈاکٹر صاحب یہ ایک چھوٹا سا جو نا آپ سے مشورہ لینا تھا کہ ہماری وائف ہے تو اس کے اوپر جو نا چہرے کے اوپر وہ جو نا داغ تھا ڈیرنگ کے پہلے. چہرے پہ؟ جی جی. جی تو ابھی جو ہے نا وہ ان کی جو ہے نا پریگنینسی بھی ہے، تو کیا وہ پریگننٹ کے بعد جو نا داغ دھبے دور ہو جائیں گے یا؟ اس کے لیے آپ کو ایک سکن اسپیشلسٹ کو دکھانا پڑے گا. یہ ہمارے دائرہ کار میں میگزولو فیشل سرجری میں نہیں آتا ہے، اور اس کے لیے آپ کو ایک ماہر سکن اسپیشلسٹ کو دکھانا چاہیے. وہی اس بات کا ڈیسیجن لیں گے کہ آیا کہ اس کا علاج دوائی سے ہے، کریم سے ہے، یا کسی جیسے کہ آپ نے کہا پریگننسی کے دوران کوئی اندر کوئی ہارمونل امبیلنس کی وجہ سے تو نہیں کہ جی آج ہے اور جب پریگننسی ختم ہوگی تو یہ بھی ختم ہو جائے گا. تو میں آپ کی اس میں مدد نہیں کر سکتا، اور اس کے لیے آپ کو اپنے ہی ایریا میں ایک کوالیفائڈ سکن اسپیشلسٹ کے پاس جانا پڑے گا. تو خواتین و حضرات، جو میں آپ کو ابھی تھوڑی دیر پہلے بتا رہا تھا کہ جس طرح سے ہر پیشنٹ کا مرض انڈیویجول ہوتا ہے، آپ ایز اے پبلک یا ایز اے پیشنٹ کے اٹینڈنٹ اس چیز کا ڈیسیجن نہیں لے سکتے کہ جسٹ بیکاز آپ کے نالج میں کوئی ایسا کیس گزرا ہے. سفید دھبے کی مثال میں نے دی کہ جی آپ کسی کو جانتے تھے کہ سفید دھبے سے کیپسول کھانے سے وہ ٹھیک ہو گیا، تو بالکل ٹھیک ہے، وہ کسی فنگس کی وجہ سے تھا. لیکن اگر کسی کو سفید دھبا ہے جو کہ کسی تیز دانت کی وجہ سے یا غلط بنے ہوئے نقلی دانت کی وجہ سے، جو کہ رگڑ کی وجہ سے، فرکشن کی وجہ سے، یا کسی کے سگریٹ پینے کی وجہ سے اندر تباہی پیدا ہو گئی ہے، سفید دھبے بن گئے، تو یس آپ صحیح ہیں، سفید دھبا ہے، لیکن کس نوعیت کا ہے، کیا ہے، اس کا علاج کیسے ہوگا؟ آپ تو نہیں کہہ سکتے نا کہ جی میرے رشتہ دار کو ڈاکٹر صاحب نے کیپسول دی، ٹھیک ہو گئی، آپ بھی یہ کیپسول لے لو. ہاؤ؟ وائی؟ دس از ناٹ ہاؤ. ایسے نہیں کرتے. اور ہر چیز کی جب آپ کو پروفیشنل ایڈوائس مل جائے تو کائنڈلی اس کو پہلے فالو کرنا شروع کریں. اور اگر آپ کو دوران علاج یا جو آپ کو جو پرسکرپشن ملی ہوتی ہے 10 دن کی یا 2 ہفتے کی، جب آپ نے اپنی ذمہ داری پوری کر کے وہ مکمل کر دی، تو پھر اس کے بعد آپ اس ڈاکٹر کے پاس ضرور جائیں بتانے کے لیے کہ آیا کہ آپ کو فائدہ ہوا ہے یا نہیں. ڈاکٹر نہ چینج کر دیں ایک دم سے. یس میں مانتا ہوں ڈاکٹر کو چینج کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے، اور ہمارے ہاں یہ بھی ایک الگ مسئلہ ہے کہ جس کا جو کام نہیں ہے وہ بھی اس کام کو کرنا چاہتا ہے یا بظاہر پیش کرتا ہے کہ وہ اس کو آتا ہے. تو اس صورت میں آپ لوگ کیا کریں؟ اس صورت میں آپ اپنے ڈاکٹر کو جو چوز کریں تو وہ آپ تحقیق کر کے جائیں کہ آیا کہ آپ کا یہ جو ڈاکٹر صاحب ہیں ان کو اس چیز کا ایکسپیرینس آپ کی نالج میں ہے یا نہیں. یہاں آپ کی سوشل ذمہ داری ہے کہ آپ کے نالج میں کوئی رشتہ دار، کوئی دوست، کوئی قریب کا جاننے والا جس کو منہ میں کوئی ایسا دھبا تھا جو کہ ایک ڈاکٹر صاحب کے پاس گئے اور انہوں نے کامیاب علاج کر دیا، پھر ضرور آپ ان کے پاس جائیں. لیکن پھر وہاں پہنچ کے آپ اپنے دوست کا علاج اس کو نہ بتانا شروع کر دیں، کیونکہ وہ اس ڈاکٹر کو پتہ ہے کہ کیا کرنا ہے. تو یہ انفارمیشن ہونا بہت اچھی بات ہوتی ہے کہ کسی کے ساتھ کیا ہوا، لیکن صرف ڈاکٹر کی سلیکشن کی حد تک. وہاں ڈاکٹر پہ ڈاکٹر بننے کی کوشش نہ کریں، اور جو ایڈوائس وہ دے جب آپ نے ایک دفعہ سلیکٹ کر دیا، چاہے اس میں بایوپسی کیوں نہ آئے، اس ایڈوائس کو فالو کرنا ذمہ داری بنتی ہے آپ کی. اور آیا کہ یہ ایک پڑھا لکھا معاشرہ ہوتا تو یہ کرمنل نیگلیجنس میں بھی آ سکتا تھا، جو رشتہ دار اپنے پیار اور محبت میں بہت زیادہ انوالو ہو کے اپنے ہی بڑوں کے یا چھوٹوں کے علاج میں راستے بننا شروع ہو جاتے ہیں، جس کے بعد میں بڑے نقصان ہوتے ہیں. بریک پہ جاتے ہیں. بریک کے بعد جب آئیں گے تو آج کے اسپیسیفک ٹاپک ریڈ لیجنز کے بارے میں ڈسکشن کریں گے. سی یو آفٹر بریک.